الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين والذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسىٰ علی قوم کافرین۔ ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اللہ کی راہ سے روکو، اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لائے ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا کہ ہم تمہارے دین میں آ جائیں، گو ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹ اور تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں، لیکن ہاں یہ اللہ ہے جو ہمارا مالک ہے، مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی یہ بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنجو کروں؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے مدین کی بستی میں بھیجے گئے۔ مدین کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا، اور انہی کی بنیاد پر یہ بستی کا نام مدین تھا۔ ایکا بھی کہا جاتا ہے اس بستی کے لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء کرام اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں وہ اسی قوم کے فرد ہوتے ہیں، انہی کے درمیان پیدا ہوتے، بچپن گزارتے، اور انہی کے درمیان بڑے بھی ہوتے۔ ان کے سارے مسائل، ساری ضرورت
سارے تقاضے وہی ہوتے جو دوسرے تمام لوگوں کو ہوتے، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے، یعنی جو وہ احکامات لے کر آتے اس کے اوپر وہ پہلے خود عمل کرتے اور لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے۔ تو اس سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ پہلی چیز یہ کہ تمام انبیاء کرام انسان تھے، اللہ نے اس کی بار بار وضاحت کی۔ دوسری چیز یہ کہ انبیاء کرام خود اس کے اوپر عامل ہوتے، اس لیے وہ احکامات ایسے ہوتے جو انسانوں کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ آپ اور ہم غور کریں تو بہت سارے مذاہب ایسے ہیں دنیا کے اندر جس میں ایسے احکامات ہیں کہ اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ممکن ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جین مذہب جو ہے، اس کے یہاں یہ ہے کہ اگر آدمی مکتی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو تمام چیزوں کو چھوڑ دے، گھر بار کاروبار سب چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جائے اور روح کو مادے سے آزاد کر دے۔ اگر اس پر تمام کے تمام جین مذہب والے عمل کرنے لگے تو کوئی شادی نہیں کرے اور 100 سال کے اندر یہ مذہب پورا کے پورا ختم ہو جائے۔ کہیں پر مذہب کے اوپر عمل کرنے اور اعلیٰ اخلاق و کردار اور مذہبی تعلیمات پہ بہت زیادہ عمل کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ کہیں بالوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سماج اور معاشرے سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مختلف مذاہب میں آپ کو ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے جو دین نازل فرمایا اس دین کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ملے گی۔ یہ بالکل نیچرل اور فطری مذہب ہے، بالکل نیچرل۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین بھیجا، یہ مقام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے ہر علاقے میں ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی بات بتانے والا بھیجا اللہ رب العالمین نے۔ تو کچھ خطے اور علاقے کے لوگوں کی تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام کی دعوت اور آپ کا پیغام کیا ہوتا تھا بنیادی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، سب سے پہلی چیز جو پیش کی جائے گی وہ توحید ہے، عقیدہ بنایا جائے گا سب سے پہلے، کیونکہ عقیدے کی درستگی کی بنیاد پر تمام چیزیں طے ہونے والی ہے، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی بنیاد پر قیامت کو روز کامیابی کا حکم دیا ہے۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اسی کو بیان فرمایا ہے، توحید۔ حضرت لقمان جن کا حکمت اور دانائی کے قصے بڑے مشہور ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی، اور اس نام سے ایک سورت بھی ہے سورہ لقمان۔ اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتی ہیں ان کی تربیت کے لیے۔ ماہرین لکھتے ہیں اگر آدمی کو اپنے بیٹے کو، اولاد کی تربیت کرنا ہے تو یہ جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، اس انداز میں کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی چیز جو اپنے بیٹے کو کہی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک و ظلم عظیم ہے۔ سب سے پہلی چیز ایک شخص کو اپنی اولاد کو جو سکھانا چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے، کہ عقیدے کی سوداگری آدمی کبھی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے، پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے ہجرت کس بنیاد پر کی؟ اپنے گھر بار، وطن، کاروبار سب کو قربان کر دیا، عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ یہ غزوہ بدر اور احد میں مسکراتے ہوئے جو جانیں قربان کی، یہ کس لیے؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں کیوں ڈالا گیا؟ اسی توحید کی بنیاد پر۔ یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او قتلتا او حرقتا، چاہے جلا دیے جاؤ چاہے قتل کر دیے جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری نہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی سب سے پہلے دل میں راسخ ہو۔ اگر یہ راسخ رہے گی تو مشکلات جب آئے گی تو صرف آدمی اسی کو پکارے گا، جب ضرورت ہوگی تو اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا۔ یہ مزاج ہے۔ آپ دیکھیے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، عقیدہ جو ہے زندگی میں ہر جگہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آدمی کا کوئی ایک سیکنڈ اس کے اثر کے باہر نہیں ہوتا ہے، ایک سیکنڈ بھی۔ یہ حضرت ام سلیم جو ابو طلحہ اپنے شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ بچہ پہلے سے زیادہ خیریت سے، حالانکہ بچے کو وفات ہو گئی تھی، یہ عقیدہ بول رہا تھا
کہ زندگی اسی نے دی ہے، اسی کو حق ہے، وہی زندگی لیتا ہے۔ اگر زندگی رہتی تو دنیا میں کوئی طاقت مار نہیں سکتی، اور اگر اس نے مار دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی ملکیت اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ حضرت سمیہ برچھی لے کر وقت کا فرعون ابو جہل کھڑا ہے، بولتا ہے بولا عقیدہ چھوڑے گی یا دین؟ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز عقیدے کے مقابل مانگ لی، یہ توحید تھی۔ ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ عقیدہ بول رہا تھا۔ عقیدے کے اثرات ہر جگہ ہے، انتہائی تمام چیزوں سے آدمی محروم بھی ہو جائے تو اس کو عقیدہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے کہ لینے والی اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار مل بھی گیا تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، بندہ مومن دنیا کے دوسرے تمام انسانوں سے الگ ہوتا ہے۔ جب اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ، اور جب اللہ رب العالمین اسے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے وہ صبر کرنے والا صابر بندہ۔ تیسری کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ پوری زندگی ہوتا ہے۔ لا نہیں، یہ نہیں کیسے؟ بیمار پڑے نہیں ہے کوئی الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے شفا دینے والا۔ اولاد نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی سوائے الا اللہ، اللہ کے۔ اگر روزی میں تنگی ہے تو کسی جھڑ پھکوے کے پاس نہیں جائیں گے کہ وہ نا پہلے ہاتھ لگاتا تھا مٹی کو سونا ہو جاتی تھی، اب سونوں کے ہاتھ لگاؤ مٹی، نہ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لا کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ کائنات میں کسی ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو جب سب فقیر ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تو یہ توحید ہے۔ فقیروں کے سامنے کچکولے گدائی لے کر کے بھیک نہیں مانگتا ہے آدمی۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، کسی فقیر کو دیکھو کبھی فقیر سے نہیں مانگے گا، اس کو بھی مشرک سے زیادہ سمجھتا ہے، مشرک کو اتنا بھی نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریا ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے واقعات توحید کے اسباق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، پورا خاندان نبی کا۔ کنویں میں ڈالے گئے کوئی بچایا؟ اللہ بچانے والا ہے۔ غلام بنائے کوئی بچایا؟ جھوٹا الزام لگا کوئی بچایا؟ جیل گئے کوئی بچایا؟ اللہ کی ذات بچانے والی۔ یہ اسباق ہیں۔ اللہ نے انبیاء کے واقعات میں کیوں یہ بیان کیا؟ تاکہ اس سے کم درجے کی شخصیات کے بارے میں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سامنے بیٹا غرقاب ہوا، بچا سکے، زندہ نبی اولو العزم انبیاء میں سے، جب اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو کوئی مردہ بچائے گا؟ یہ توحید۔ تو سب سے پہلا سبق راسخ جو ہونا چاہیے توحید کا، یہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تمام چیزیں اتنی درست ہوگی آدمی کی۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، یہ صحابہ کرام کے جو قدم نہیں ڈگمگاتے تھے، یہ اسی بنیاد پر تھا۔ یہ توحید تھی، یہ عقیدات ہمارے ہم آپ کیجیے گا بڑا غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں تو زندگی کا کوئی شعبہ بدعقیدگی سے پاک آپ نہیں پائیں گے، کوئی شعبہ۔ راستے پہ چلتا ہوا ایک شخص اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کالی بلی گزر گئی، وہ کون؟ سنگ بلاک چٹانیں اور ٹھانٹے مارتے ہوئے دریا جس کا راستہ نہ روک سکے، کتے اور بلی ان کو کھڑا کر دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بدعقیدگی ہے۔ بارات نکل رہی ہے تو انڈا ڈال رہے ہیں، بولے یہ انڈے کو اگر یہ پھٹ جائے گا تو ایکسیڈنٹ، استغفر اللہ، بچانے والی ذات، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین بچانا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ بات عقیدگی دیکھیے، کیلنڈر میں تاریخ تک پڑھنے بیٹھتے ہیں شادی بیاہ کی، اقرب تو نہیں ہے، اب اقرب زندگی بنائے گا اور بگاڑے گا۔ استغفر اللہ، ہر جگہ آپ کو ملے گی بدعقیدگی۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں، لوگ اپنے معبودوں کو بت خانوں میں رکھتے ہیں۔ ہماری قوم کے شرک میں ڈوبے ہوئے افراد اتنی ترقی کیے، پتھر کہتے ہیں کہ یہ بڑا لکی پتھر ہے، جب سے پہنا بہت فائدہ ہے، مصیبت اپنے اوپر، یہ اپنے معبودوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں اور اسی کو لے کر کے لیٹرین میں بھی پہنچتے ہیں، اسی کی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں قدم قدم پر شرک ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو، ہر جگہ۔ 3 کام نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 تگاڑا کام بگاڑا۔ بدعقیدگی دیکھیے، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، یہ بدعقیدگی کی بنیاد پر ہے۔ چیزیں نفع اور نقصان کا مالک وہی، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اگر عقیدہ گھوٹ کر پلائے جائے تو آدمی فوراً ان تمام چیزوں کو اڑا دیتا ہے، فوراً۔
تو سب سے پہلے انبیاء کرام عقیدے پر محنت کرتے تھے. اور یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے, تمام انبیاء کی دعوت میں آپ کو یہ بنیاد ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, آپ نے پہلا اعلانیہ پیغام کیا کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لوگو اللہ ایک ہے. اور اس کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کیا کہا؟ جس قوم میں جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہے, پہلے انہیں یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لے تو ان کو بتانا دن میں 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہے. پہلے رب کو پہچانو, پھر رب کے سامنے جھکنے کی بات. پہلے جھکنا مت سکھا دینا, نہیں تو کہیں بھی جھک جائیں گے. پہلے رب کو پہچانو, یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اگر آیتیں آپ دیکھیں تو یا تو توحید کا مضمون ملے گا یا آخرت کا. توحید بندگی درست کرتی ہے اور عقیدہ آخرت بندوں کے معاملات کو درست کرتا ہے. یعنی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے پورے معاملات. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ پوری شخصیت نکھر جائے, ایک ایسا پیغام دیا, سب کچھ سنور جائے, سب سیدھا ہو جائے. یہ سیدھا رہے گا تو توحید سیدھی رہے گی, تو سب سیدھا ہو جائے. ہمارے یہاں بعض مرتبہ لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے کہ مولانا زیادہ تر عقیدے ہی پر بولتے ہیں, اتباع سنت پر بولتے ہیں. اس کی حکمت کیا جانتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. امام الانبیاء, سب سے بڑے مربی کیا ہے؟ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ہر ہفتہ. کون لوگ ہیں سامنے؟ عشرہ مبشرہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, یہ سب صحابہ. پھر اس کے بعد بدر, احد کے شرکا, یہ سب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جتنے شرکا ہیں بدر کے سب جنتی. انصار اور مہاجرین رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ کیا کرتے ہیں ہر ہفتہ؟ کیا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہر ہفتہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبکہ شرک کے لیے تلوار برہنہ اور بدعت کے لیے سم میں قاتل تھے صحابہ کرام, ان کے قریب بھی نہیں تھی شرک اور بدعت یہ سب. لیکن کیوں؟ گھوٹ کر اتنا پلا دیا تھا کہ وہ سونگ لیتے تھے. آج ہمارے یہاں جو علماء اور خطبہ اس پر بولتے ہیں یہ نعمت ہے کہ آج ہمارے یہاں بچہ بھی کہہ دیتا ہے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. اس کی قیمت آپ سمجھیے. اس پر چہرے نہیں بگاڑے جاتے ہیں, خوش ہوا جاتا ہے. یہی تو پیغام ہے. اگر عقیدہ درست نہ ہو اور اتباع سنت نہ ہو تو کسی عمل کا نہ قبول ہوگا اور نہ کوئی عمل کسی کام کا ہے. عمل کی بنیاد ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو انبیاء کرام جڑ درست کرتے تھے, پتے نہیں جھاڑتے تھے. اصلاح معاشرہ کی تحریک کی بنیادیں ہیں یہ. تو کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں, کوئی معبود نہیں ہے تمہارا. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. کتنا پیارا انداز ہے, اللہ کا کلام ہے یہ. دیکھیے ہدایت کے ضابطے دیے جاتے ہیں اس میں. کیا جملہ کہا؟ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. ہدایت اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارا دنیا میں ایک مدت تک رہنا ہے, شیطان کا اور انسانوں کا. میری ہدایت آسمان سے آتی رہے گی. ہدایت کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہی کہتا ہوں جو آسمان سے جبرائیل لے کر آتے ہیں. انسانوں کے ذہن و دماغ, فقہ و فتاوے, ان کے زہد و ترقی, ان کے مقام و مرتبے اور ان کی تصانیف کی کثرت کے پیچھے نہیں جانا ہے. ہدایت جو آسمان سے نازل ہو وہ رہے گی. اللہ نے کہا ہے میں بھیجوں گا. اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث, وہی جلی اور وہی خفی, اس لیے وہ لینا چاہیے. یہ بنیادی ہے. ایک ایک جملہ ہوتا ہے, بس یہیں پر سارا منہج سب کچھ بالکل صاف ہو گیا ایک جملے میں. کیا کہا؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی. اب احکامات. سماج اور معاشرے کے اندر کوئی برائی اگر آپ دیکھو, کوئی خرابی اور خامی دیکھو, تو مصلح کا کام ہے عقیدے اور منہج کی اصلاح کے بعد سب سے پہلے اس کی اصلاح کی جائے. اور ایک بات یاد رکھیے, اسلام ایسا دین ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. میں نے اس سے پہلے بیان کیا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا تمہارا نبی وہ ہے جو پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے. بطور استہزاء, مذاق اڑانے کے لیے کہا. کیا کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ بے شمار رحمتیں اپنی نازل فرما ان پر. کہا اللہ کا شکر ہے
اللہ نے ہمارے لیے ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے جو نبی مبعوث فرمایا اس نے اتنی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کو تشنا نہیں چھوڑا. مکمل نظام حیات ہے اسلام، کہیں آپ کو تشنگی نہیں ملے گی کہیں پر بھی، کیونکہ اللہ نے نازل کیا ہے اور انسانوں کا تو حالات کے مطابق ہوتا ہے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، کچھ شخصیات کے لوگ تقلید کرنے لگتے ہیں. آج کے دور میں سونوگرافی کرنا، گردہ ڈونیٹ کرنا، خون ڈونیٹ کرنا، مرنے کے بعد آنکھیں ڈونیٹ کرنا، ٹیسٹ ٹیوب بھی یہ سب جدید مسائل ہیں. کہاں اس کا جواب ملے گا؟ آسمانی ہدایت میں شخصیات کے یہاں نہیں، بے شمار مسائل میں ایسے بیان کر سکتا ہوں. ہر جگہ اگر رہبری اور رہنمائی ملے گی تو اللہ کے دین میں. موبائل کیسے استعمال کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین. قرآن پڑھ گیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ. سورہ حجرات پڑھ کے إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. فارورڈ کرنا کسی چیز کو کیسے؟ پورے ضابطے اور اصول ملیں گے. سارے لوگ دم توڑ دیں گے کیونکہ حالات سے متاثر ہو کر بولتے ہیں، لیکن رب کا حکم جو آئے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے تمام چیزوں کا علیم و خبیر ہے، جانتا ہے، وہ لطیف بڑا باریک بین ہے. بندوں کے تقاضے، حالات، بدلتی ہوئی چیزیں سب کو جانتا ہے، اس لیے اس کے احکامات میں یہ جامعیت ہے، ہر چیز موجود ملے گی. تو کیا کہا؟ ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہاں پر میں ذرا سا ایک بات کہوں، سلف نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک تو ناپ تول میں کمی، یہ ان لوگوں کا جو وتیرہ تھا، لیتے پورا تھے لیکن دیتے تھے جب تو ڈنڈی مار دیا کرتے تھے، یعنی انصاف سے نہیں کرتے تھے. یہ تو ایک یہ ہوا کہ کوئی سامان کے لیے آپ کر رہے ہیں، کوئی سامان کے لیے، تو اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ ذرا سا بڑھا کر دینا چاہیے، اس میں بےایمانی نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی اخلاقی برائیاں جب سماج میں آ جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سماج سے انصاف اور خیر خواہی اور رواداری ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو اور واضح کر لیجئے، جو مختلف لوگوں نے بیانات مفسرین نے لکھے ہیں، ناپ تول میں کبھی زندگی بھر چلتے رہتی ہے. ہم ڈنڈی نہ ماریں، ڈنڈی مارنا یہ تو ہوا کاروبار میں، اخلاق میں. ہم کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کو عزت نہیں دے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو خوب عزت ملے. ہم کسی کو جوڑ نہیں رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو سب جوڑیں. ڈنڈی نہ ماریں، جھکتی ڈنڈی آپ دے ہوئے دیکھو، آپ کو بھی جھکتی ڈنڈی ملے گی. بڑے پیارے انداز میں سمجھایا اللہ رب العالمین نے. ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا کیا کرو. لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، کم کر کے مت دو، جتنا ہے پورا کے پورا ناپ دو. اور زمین میں اس اصلاح کے ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ. تمہارے لیے بہتر یہی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی آدمی کرتا ہے تو امن، سکون، اطمینان سے دور ہو کر کے فساد کی طرف جاتا ہے. ہر چیز پر آدمی غور کرے، ہر چیز پر. اب دیکھیے یورپ وغیرہ میں ان لوگوں نے کیا کیا، چھوٹی چھوٹی مثال دوں گا. عورت کے بارے میں یہ کہا پانی کا ایک گلاس ہے، جب پیاس لگے آدمی پی لے. کیا ہوا جانتے ہو نتیجہ؟ نسوانی یعنی جنسی آزادی دے دی. میں ایک بات صرف بتا کر کے بات آگے بڑھ جاؤں گا. فساد کتنا ہوا؟ مرد اور عورت کے ملاپ کا سب سے محفوظ، شریفانہ، با اخلاق سماج میں قابل قبول کیا ہے جانتے ہو؟ میاں اور بیوی کا. لیکن یورپ کے بھی تازہ خبر کیا ہے؟ ایڈز اتنا زیادہ ہے وہاں پر کہ بیوی بہانے سے شوہر کو کہتی ہے ذرا سا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لو، HIV، اور شوہر بیوی کو بہانے سے لے جا کر کرا رہا ہے. جب رپورٹیں دیکھی کہ اتنا زیادہ ٹیسٹ بلا وجہ کے کیوں آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ بیوی کو شک ہے کہ شوہر کہیں سے HIV تو نہیں لے کر آیا ہے، اور شوہر کو شک ہے بیوی. سب سے محفوظ جگہ غیر محفوظ ہو گئی، اعتماد ختم ہو گیا. سوزاک کی بیماری کا جو ریشو ہے اٹھا کر دیکھیے. پھر اس کی بنیاد پر ڈپریشن میں خودکشی کا جو ریشو ہے وہ اٹھا کر دیکھیے. یہ جو مسائل کھڑے ہوئے، طلاق پر پابندی لگا دی. طلاق پر پابندی لگا دی تو کیا ہوا؟ یورپ میں طلاق پر پابندی لگی. مرد سویا ہوا عورت مار دیتی تھی، عورت سوئی ہوئی مرد مار دیتا تھا. یعنی طلاق نہیں دے سکتے تو زندگی سے نکال دے. دوسرا کیا ہوا؟ لوگوں نے نکاح کرنا بند کر دیا کیونکہ طلاق نہیں دے سکتے. تو کیا ایگریمنٹ کرتے تھے کہ میں اور تم جب تک کہ ایڈجسٹ ہوگا ہم ساتھ رہیں گے. 10 سال ساتھ میں رہے، میاں بیوی کی طرح 3 4 بچے ہو گئے. جب ہو گیا کہ اب ہم کو ساتھ میں نہیں رہنا ہے تو انہوں نے طلاق پر پابندی کی، وہاں نکاح ہی بند ہو گیا. فساد برپا ہوتا ہے، فساد. ہر چیز جو بھی سماج اور معاشرے میں دین کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف رہے گی، اس سے فساد برپا ہوگا اور زمین کا امن و ختم ہوگا.
ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ہر چیز پر آدمی تدبر کرتا جائے سب جگہ آپ کو فساد ملے گا۔ تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اللہ کی راہ سے روکو، اس میں کجیت کی تلاش میں لگے رہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کی جو خرابیاں تھیں اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ یعنی اس کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جو لوگ جاتے تھے ان کی باتیں سننے کے لیے تو ان کو روکا کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی کے پاس جانے کے لیے صحابہ کرام کو اور دوسرے لوگوں کو مشرکین مکہ روکتے تھے، ایک یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ان کے لیے راستے میں بیٹھتے اور ان کو پریشان کرتے، ان کو تکلیف دیتے، ان کو اذیت دیتے۔ ایک یہ تھا کہ راستے پر بیٹھ جاتے تھے اور اگر کوئی قافلہ گزرے تو اس کو پکڑ لیتے تھے، پہلے ٹیکس دے نہیں تو ماریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل تھی، تمام کے تمام تفسیرات۔ یہ اخلاقی برائیاں تھیں، تم خود تو نیکی نہیں کر رہے لیکن لوگوں کو نیکی سے روک رہے ہو۔ یہ جرم بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی انا ہوتی ہے، کبھی اپنے غلط کو چھپانا مقصد ہوتا ہے، کبھی شیطان ورغلاتا ہے، نیکوکار کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ تم خود سوچو اگر تمہارے پیغام میں اتنی زیادہ قوت ہے تو تم اپنی باتیں دلیل کے ساتھ رکھو۔ دوسری ایک بات یہاں پر یاد رکھنا، ہمیشہ حق اور باطل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوا قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کی جو ایکٹیویٹیز جس کو ہم بولیں گے عمل جو پیش کیا ہے، یہ افراد بدلیں گے، چہرے بدلیں گے، عمل نہیں بدلے گا۔ باطل طاقت کا استعمال کرتا ہے، باطل دھمکی دیتا ہے، باطل روکتا ہے، حق کا طریقہ ہی نہیں ہے، حق کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام دلیلوں سے اپنے پیغام کو پیش کرتے ہیں، جو طاقت کا استعمال کرے، جو مختلف انداز میں گنڈا گردی کرے، مختلف الٹے سیدھے الزامات لگائے، باطل ہونے کے لیے اس کے یہی سب کافی ہے، کیونکہ برتن میں جو ہوتا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں وہی گرتا ہے، دودھ رہے گا دودھ، پانی رہے گا پانی، تیل رہے گا تیل۔ تو ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں، دل سے خطاب کرنے والے احکامات نہیں ہیں، اس لیے جو ان کے پاس ہے وہی کرتے ہیں۔ اور تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آئے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت انداز میں پیغام پہنچایا، اصلاح کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ایسا مرحلہ جب آئے تو اہل ایمان کو پہنچانے والا عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ عصر، اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 2 انفرادی 2 اجتماعی۔ انفرادی یہ کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیا۔ 2 اجتماعی، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کی، اور اس کے سلسلے میں جو رکاوٹیں، جو مصیبتیں، جو تکلیف لوگوں کی طرف آئی اس پر صبر کیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، صبر بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور دل کاٹ کر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ بڑی اہم چیز ہے، تو صبر کیا۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ کفار کا وتیرہ ہے، کیا کریں؟ بستی سے نکال دیں گے۔ ہمارے یہاں بھی آیا تھا نا، بستی سے نکال دیں گے، سرٹیفکیٹ لاؤ، کاغذ لاؤ۔ اللہ بھی ایک فیصلہ کر لیتا ہے۔ گھروں سے نکلنے سے خوف تھا، یہاں یہ حالت ہو گئی تھی، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ دھمکی کے زمان انتہائی۔ حضرت شعیب نے جواب دیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے عقیدے کی سوداگری نہیں کی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ یہ معمولی منفعت، تعلقات اور معمولی کاروبار کے لیے آدمی عقیدے کی سوداگری کر لیتا ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا اگر اس کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب وہ پیغام غلط تھا۔ خود اپنے کردار سے یہ ثابت کریں۔ تو ایک آدمی اگر عقیدہ اور منہج چھوڑ دیتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، تو اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ میں جس عقیدے اور دین کو مانتا ہوں یہ غلط ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کبھی کبھی غیر مسلموں کے یہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ پرساد لے کر آتے ہیں، سب کو بانٹنے لگتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں ہاتھ بڑا کر کے،
کہ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائے، تجارت ہے، کاروبار ہے، نہ۔ دیکھیے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی غیر مسلم کو آپ بڑے کا گوشت نہیں دے سکتے۔ گائے تو ہندوستان میں پابندی ہے، بیلوں کو بھی مختلف ریاستوں میں پابندی ہے، کہیں کہیں اجازت بھی ہے، نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس نے ایک حد قائم رکھی ہے کہ تعلقات کو اس حد تک کے رکھنا ہے۔ آپ بھی ایمان والے ہو، ایک حد قائم رکھیے کہ ہمارے تعلقات عقیدے تک نہیں جانا چاہیے، غیر اللہ پر چڑھایا ہوا سبیہ ہم کو نہیں چلتا ہے۔ تو ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں، لیکن ہاں یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا مالک ہے، مقدر کیا ہے، ہمارے رب ہر کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اتمام حجت کرنے کے بعد سب جب ہو جائے، ظلم سرکشی انتہا کو بڑھ جائے، دعوت ہر انداز میں دے دی جائے، سارا پیغام پہنچا دیا جائے، تو اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے مواقف فیصلہ کر دے، تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اللہ رب العالمین، دلوں کا حال جانتا ہے، بالکل صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر شعیب کی راہ پر چلو گے تو بڑا شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے، بائیکاٹ ہوگا، نکال دیے جاؤ گے بستیوں سے، فسادات ہوں گے، تباہی آئے گی، تمہارا مال نہیں خریدیں گے، بہت ساری دھمکیاں تھیں، بہت ہر جگہ، تمہاری بیٹیاں نہیں لیں گے، تم کو بیٹے نہیں دیں گے، رشتے ختم کر دیں گے، ترکے میں سے بھی آدمی محروم کر دیتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ بس فاقت تمرت واسبہو فی دارہم جاسمین، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اب ان کا انجام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اللہ کے دین کو نہ ماننے والوں کا انجام، یہ ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، نافرمانوں کے لیے عذاب، فرما برداروں کے لیے انعام۔ قوم شعیب پر جب عذاب آیا تو کئی چیزیں پیش کی گئی ہے قرآن میں۔ ایک تو ایک بادل آیا جو پورا سایہ کیا ہوا تھا، کالا بادل، اور اس میں بجلی کڑک آگ تھی، اتنی تیز آواز آئی کہ ایک آدمی جیسے مرتا ہے پورے پورے اکٹھا مر گئے، اور ایسا لگتا تھا اس بستی میں کبھی زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں، ذرا دیر کے اندر سب ختم ہو گئے۔ اب جب یہ مر گئے سب کے سب، کافر منکر اللہ کے نافرمان، دیکھیے اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی صفت بیان کی گئی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ بڑا مشہور واقعہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کے لاشیں جب کنویں میں ڈالے جا رہے تھے تو 3 لاشیں جو لائی گئی، عتبہ، شیبہ، ولید، تو یہ حضرت عمار جو تھے، حضرت حذیفہ، یہ ان کے والد، چچا اور بڑے بھائی کی لاش تھی۔ تو آپ کا چہرہ بڑا یعنی فکر مند اور مغموم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ والد کی وفات کا، والد کے قتل ہونے کا غم؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ ایمان ہے۔ کیا کہا؟ نہیں اللہ کے نبی، اس لیے کہ میرے والد بہت سمجھدار آدمی تھے اور مجھ کو امید تھی یہ ہدایت قبول کر لیں گے، لیکن ہدایت انہوں نے نہیں قبول کی، اس پر مغموم ہو، اتنی قیمتی چیز سے محروم رہ گئے، اس پر مغموم ہو۔ اور غزوہ بدر میں تو کہتا ہوں نا انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ، کہ صحابہ اکرام اپنے خون کے مقابل کھڑے ہو گئے تلواریں لے کر کے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عزیر ابن عمیر کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کس کے باندھنا، اس کی والدہ بہت دولت مند ہے، بہت دودھ دینے والی اونٹنی دے گی۔ تو وہ کہتے ہیں تم اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ کہا ہاں یہ مومن میرا بھائی ہے، تم نہیں۔ یہ الحب باللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ یہ غزوہ بدر جو ہے اسلامی نہیں، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں آسمان سے ارشاد فرمایا بدر کے جتنے شرکا ہیں سب جنتی، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بہن بیٹے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے تھے اور ہاتھوں میں جنبش نہیں آئی۔ آسمان نے، نیلگو آسمان اور زمین کی پیٹ نے کبھی ایسا معرکہ نہیں دیکھا غزوہ بدر جیسا۔ کتنے رشتے تھے۔ حضرت عبیدہ ان کے والد 3 مرتبہ ان کے سامنے آئے، تیسری مرتبہ تلوار چلا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں پر، حضرت علی، حضرت امیر حمزہ، ان کے بھائی عقیل، حارث، اٹھائیے تاریخ پوری اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی کے داماد آس غزوہ بدر میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے، یہ ہے بدر۔
تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہاں دیکھیے یہ اہل ایمان کا، اہل کفر کا ایک مزاج ہوتا ہے، اہل ایمان کا ایک مزاج۔ اب یہی مزاج اوپر سے چل رہا ہے نیچے تک، قیامت تک یہ مزاج رہے گا۔ ان کی محبتیں اہل ایمان کے لیے، اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے، اہل ایمان جو ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے لیے بہت، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت اور مومنوں کے لیے انتہائی رحم دل ہوتے ہیں۔ ان کا جو ایمان کا معاملہ، اللہ سے بڑی شدید محبت کرنے والے، تو اللہ کی بنیاد پر ہوتی ہے الحب فی اللہ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے، میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو ہم کو اللہ کے نازل کردہ دین کی طرف بلائے، لوگوں کے احکامات کی طرف نہیں، شخصیات کی طرف نہیں۔ سب سے بڑا خیر خواہ یہ انبیاء کرام تھے۔ کیا کہا؟ میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، تم جہنم میں گرے جا رہے ہو، آگ میں گرے جا رہے ہو۔ میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنجو کروں؟ یہ اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، ان سے ان کی موت، ان کی ہلاکت پر کوئی رنج و غم نہیں۔ کس پر؟ کوئی ذرا سا بھی تکلیف اہل ایمان کو اگر پہنچے تو اس پر رنج و غم ہونا چاہیے۔ یہ ایک مزاج دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تفصیل بیان کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا پیغام ہر ڈھنگ سے پہنچاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کفار ان کے خلاف ساری توانائی لگاتے ہیں۔ یہ حق و باطل کی کشمکش قیامت تک چلے گی، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے، دین پر ڈٹے رہنے والے، وہی سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ رب العالمین نے یہ مسلسل تاریخ کا سبق ہمیں بیان کیا ہے، یہی اس میں سبق ہے، دوسری اور بھی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ کردار اہل ایمان کا تو پیش کیا ہے رب العالمین تیری کتاب ہدایت میں، اللہ وہ کردار ہمارا بنا دے رب العالمین۔ اللہ مشرکین نافرمانوں کا جو کردار ہے رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہدایت کا دینے والا تو، عمل کی توفیق دینے والا تو ہے رب العالمین۔ الہ العالمین گناہوں سے دلوں میں نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔